جب امت کو سب مل چکی حق کی نعمت، ادا کر چکی فرض اپنا رسالت، رہی حق پہ بات۔ ہمارا مزاج، ہمارا مشرب، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا دین، یہ سب اصطلاحات، وہ میں کوئی بھی ہوں، میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، یا میں حنبلی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں غیر اہل حدیث ہوں، میں مقلد ہوں، میں غیر مقلد ہوں، میں مسلمان ہوں، مسلمان کا مشرب اور مزاج سمجھنے کی بات ہے، یہ اعتدال ہونا چاہیے، کیونکہ نہ ہم یہودی ہیں کہ ہم لوگوں کے خلاف بولتے ہی رہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے خلاف بولیں، وہ کوئی بھی ہو، انبیاء سے لے کر آج تک کے جتنے بھی بزرگ لوگ ہیں، آپ کو خلاف بولنے کی کیا ہے؟ حق میں بولنے کی باتیں کوئی کم ہے، پازیٹیو باتیں کوئی کم ہے کہ آپ نیگیٹیو پہ جا رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اور نہ ہم نے اتنا احترام کرنا ہے کہ خود ہمارے پیارے پیغمبر کو یہ کہنا پڑے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میری تعریف میں اتنی مبالغہ آرائی نہ کرو جتنے مبالغہ آرائی نصارہ نے عیسیٰ بن مریم میں کی کہ ان کو خدا بنا لی۔ خدا بھی نہیں بناؤ کسی کو۔ اور قرآن کریم نے یہ بھی کہہ دیا، میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تحقیق، مسائل میں تحقیق، قرآن و حدیث پہ جاؤ۔ قرآن و حدیث ایک ایسے ایتھنٹک باتیں ہیں کہ مستند باتیں ہیں کہ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اسلام کی طرف نسبت کرتا ہے، وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ آپ ہر بات میں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ امام اعظم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، پتہ نہیں آپ ان کے الفاظ کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں یا نہیں، اگلا بندہ امام صاحب کو اتنا جانتا ہے نہیں جانتا ہے، یا ان کے فقہ کا فالوورز ہے یا نہیں ہے، تو الٹا آپ امام صاحب کو گویا یا ان کی توہین کرانا چاہتے ہیں، یا ہمارے بزرگوں میں سے کسی کے اقوال ان جگہوں پہ بیان کریں گے جہاں ہمارے بزرگوں کا حلقہ نہیں ہے۔ ایک میری کلاس ہے میرے مدرسے میں، وہ مجھے پتہ ہے کہ میرے کلاس کی کیا پوزیشن ہے، یہاں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک میرا مدرسہ ہے، ایک جگہ وہ ہوتی ہے، ایک ایسا سٹیج ہوتا ہے، جیسے اب یہ جس سٹیج پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ سٹیج اگرچہ اس وقت محدود سننے والے ہیں، لیکن اس سٹیج سے درسقرآن.com سے پوری دنیا میں ہماری آواز جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شفیق بھائی کو مزید شفقتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جعلہ اللہ من الموفقین فی خدمت الدین۔ تو جب یہ ہماری آواز پوری دنیا کو جاتی ہے تو پوری دنیا میں ہمیں سننے والے، ہماری بات کو لینے والے ہر جگہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کا ہم ہر وقت حوالہ دیں۔ اگر یہاں میں شروع کروں کہ میرے والد صاحب یہ کہتے تھے، میرے والد صاحب، تو جو میرے والد صاحب کا حلقہ ہے ان کے اولادوں کا شاید اتنا ہی لوگ مانتے ہوں گے، یا میرے اساتذہ ہیں، میرے والد صاحب بھی میرے لیے محترم ہے، میرے اساتذہ بھی محترم ہے، لیکن ان کا حلقہ کتنا ہے، اور جس سٹیج پہ میں بیٹھا ہوں اس کا حلقہ کتنا ہے؟ تو یہاں مجھے وہ بات کرنی چاہیے جو پوری دنیا میں جس شخص کی بات جاتی ہو، جن کی بات سنی جاتی ہو، تاکہ لوگوں کو ہم صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ ہمارا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ بالخصوص نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، اور مستقبل میں یہ مسئلہ مزید خراب ہونے کو، یہ جو جنریشن گیپ کا مسئلہ آتا ہے، اس میں بہت بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اب نئی دنیا ان کے سامنے، معلومات اور انفارمیشن ان کے ہاتھ میں ہے، ایک کلک سے وہ جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھی یا بری، وہ ان کے پاس آ جاتی ہے۔
یہ جو نوجوانوں کی دنیا ہے، ان کو لینے کے لیے، ان کو خیر کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ وسعت نظر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، وسعت فکر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم ہر کسی کو رد کرتے رہے کہ فلاں خاتون جو درس قرآن دیتی ہے وہ تو اس کا یہ مسئلہ ہے، فلاں اسکالر جو یہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح ہے، فلاں ویب سائٹ جو ہے جہاں سے درس قرآن ہوتا ہے وہ بھی خراب، فلاں مدرسہ بھی خراب، فلاں شیخ بھی خراب، یہ جو انداز ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہمیں تنگی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی باتیں پہنچ جاتی تھی کہ جس میں دو راہیں ہوتی تھی تو وہ فوراً کہتے تھے الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ، تمام تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جس نے معاملے میں گنجائش دی ہے، وسعت دی ہے، آپ یہ راستہ لیں، آپ یہ راستہ لیں، اس کمرے کے یا اس روم کے اس حال کے یہاں سے بھی گیٹ ہے، یہاں سے بھی گیٹ ہے، آپ یہاں سے نکلیں، وہاں سے نکلیں، الحمدللہ دو دروازے ہیں۔ سر کام دی پر جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے۔